تسلیما باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ ایک عرصہ کے بعد حاضر ہوا ہوں اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساقی کا جو میکدہ ہے وہ ابھی بھی اس میں جام چھلک رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو اینولی پروگرام سالانہ شروع کیا گیا جانشین قبلہ حافظ طارق محمود ساقی صاحب کی طرف سے، حضرت قبلہ ابو الحقائق کے یہ جانشین ہیں، ان کی طرف سے جو یہ سالانہ پروگرام شروع کیا گیا، اس کا عنوان ائمہ و محدثین کانفرنس ہے۔ یہ بھی حضرت کے منہج کے یہ قلبی جو حضرت کے ساتھ وابستگی تھی نا، یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ حضرت کے مزاج میں بھی، اسی لیے ان کے خود استادوں نے ان کے لیے یہ ابو الحقائق کی کنیت منتخب کی تھی، اور یہ ایک قلبی تعلق کی وجہ سے انہوں نے حضرت صاحب کی بارگاہ سے تربیت پائی، تو انہوں نے ائمہ و محدثین کانفرنس کا نام جو منتخب کیا، یہ نام انتخاب کرنا ہی جو اہل سنت کا پرچار ہے۔ ان کے نظریات یہاں جو بیان ہوتے علماء ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا سالانہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ سنتے رہیے، وابستگی اختیار کیجئے، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے نا، یہ بابوں کا ہی نظریہ ہے۔ یہ بابے کہتے ہیں نا جی، بابوں کے ہی اقوال، بابوں کے ہی جو طریقے اور طرق ہیں، اسے ہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور یہی جو ہے بعین ہی جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے علم الاسناد۔ یہ ایک درس و تدریس سے متعلقہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، کچھ عوامی بندے بھی بیٹھے ہیں، اس تک جو 50-50 بات جو ہے نا میں ڈیلیور کر پاؤں۔ اگر میں اسے کما حق ہوں نہیں عرض کر سکا آپ کی سمجھانے کے تو یہ میری خامی ہے۔ اگر اس میں میں کوئی ایسا اس سطح پر پہنچ جاؤں آپ کے سمجھانے کی سطح تک، تو یہ میرے استاد محترم کا کمال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، علم الاسناد سند کا علم ہے۔ یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے۔ یہ بلکہ زرتشت، جین مت اور سکھ مت اور ہندو مت، دیگر ادیان غیر سامی، اور جو سامی ہیں یہودی یا عیسائیت میں بھی اس علم الاسناد کا کوئی ثانی نہیں۔ اس علم الاسناد کو جو 4 چاند لگائے ہیں نا، تو وہ بھی اہلیان اسلام امت محمدیہ نے لگائے ہیں۔ اس علم الاسناد، اچھا یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کا تعارف عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، حدیث رسول، حدیث کا اطلاق مجھ سے قبل جو حضرت علامہ مولانا عرفان نقشبندی صاحب آپ سے بیان فرما رہے تھے، میری یہ والا پوائنٹ ان سے ذرا کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ نے وہ ان کی بات غور سے سنی ہوگی تو یہ بھی ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ جو حدیث کا لفظ ہے یہ متن اور سند دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ متن اور سند دونوں سے عبارت ہے۔ تو جب آپ حدیث کہیں گے تو اس سے مراد سند بھی ہے۔ جس طرح حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو متن ایک ہو بلا شبہ کہ اعمال کا دار و مردار نیتوں پر ہے، یہ متن ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس کے پیچھے اگر یہ متن 100 کڑیوں سے 100
چین ایسی افراد کی، یعنی سند کسے کہتے ہیں؟ جن افراد نے اس حدیث کو نقل کیا جو روایت کیا، ان افراد کی مختلف جہتوں سے 100 بھی ہیں نا، اس کے مختلف طرق ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 حدیثیں ہیں، 100 حدیثیں، لیکن آگے متن ایک ہے۔ ایدہ مطلب اے وے گل جڑے پنجابی تھوڑی، ایدہ مطلب اے وے کہ حدیث سند دا نا ہی اصل حدیث ہے۔ سند جتھے کہ سند ضعیف ہے جی، ہے روایت موضوع ہے فلاں، او دے تو مراد سند ہے، اور سند دا جڑا ہے نا قوت ہے سند دی، کہ آگے متن تو ایک ہے لیکن اسناد جو ہیں اس کی مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں 500 ہیں، حدیثیں 600 ہیں، اور یوں ہی محدثین کے ہاں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سیڑھی ہے، یہ وصل کا سبب ہے، سند کے ذریعے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور حدیث تقریری تک چلے گئے، سند کے ذریعے، سند کے ذریعے یہ ہم تک پہنچے۔ اگر ہم سند کو گرا دیں، سند کو ہٹا دیں، تو سارا کچھ دڑم سے نیچے گر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے سند دا انکار کیتا ہے، انہوں نے کہا یہ 200 سال بعد کڑیاں گئیاں نے، یہ انہوں نے کہا بعد دے اندر کڑیاں گئیاں نے، حالانکہ علامہ ابن سیرین یہاں جو ہے نا نامور محدث سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کے اقوال کی طرف جائیں، چونکہ میرے وہ اتنا نہیں ہے ٹائم، میں اپنی اس پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یعنی بات کو خاتمے کی طرف لا رہا ہوں، کہ ان کے اقوال کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادوں ساڈے دور تے سند پوچھن دی ضرورت ہی نہیں سی، ادوں تے متقی لوگ عام سن، جدوں سند دی ضرورت پیش آئی، کوئی روایت ساڈے سامنے پیش کردہ سی تے اسی آندے ہیں سمو رجالکم، اپنی حدیث کے مردوں کے نام لو، ایسے ہم حدیث نہیں سنیں گے، اس کو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سمو رجالکم انہوں نے کہا جب ضرورت پیش آئی، لیکن جب ضرورت نہیں تھی، تقوی عام تھا، اس وقت سند کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ مستشرقین کہتے ہیں نہیں یہ کاڑ لیاں نے۔ تو یہ امت محمدیہ کا ایسا خاصہ ہے، اگر سند کا انکار کیا جائے تو قرآن بھی نہیں رہتا، حدیث بھی نہیں رہتی، اور احکام بھی نہیں رہتے، روزہ بھی نہیں رہتا، نماز بھی نہیں رہتی، اور حج بھی نہیں رہتا، سارے احکام دڑم کر کے نیچے گر جائیں گے۔ سند ہی دین میں اصل ہے، سند۔ اور میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں جنہاں کول سند کوئی نہیں نا، عیسائیاں یہودیاں کول ویکھیا جے نہ انہاں نو صحیح عقائد دا پتہ چلیا ہے، نہ انہاں دے اعمال نبیاں لے انہاں تک پہنچے نے، ایک خلا ان کے نبیوں کے اور ان کے امتیوں کے مابین بعد میں آنے والوں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ یہاں تو ثلاثیات والی بھی ہیں، ثنائیات والی بھی ہیں، یہاں تو شروع سے یہ لگاؤ تھا سند کے ساتھ، اسی لیے ثلاثیات کہتے ہیں، تین وچ صرف راوی نے، تیسرے درجے تو اگے جا کے سرکار دا فرمان آمدا ہے۔ تو مکرم سامعین حضرات، یہاں ایک بات اور آخری جو عرض کرتا چاہوں وہ یہ ہے کہ جی سند جو ہے یہ محدثین نے اس کا تعارف کرایا علم الاسناد کا، علم الاسناد کا محدثین نے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا، اور یہ بلکہ ان محدثین کو دیکھ کے باقی فنون والوں نے بھی سند کو جو ہے وہ اپنی کتب میں جاری و ساری کیا۔ لیکن یہاں یہ بات ایک معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا جس میں عمومی طور پر خطا فی الفکر واقع ہوتی ہے، وہ کیا ہے جی، وہ نا محدثین کی شرائط کو سیرت پہ لاگو کرتے ہیں۔ محدثین نے اگر کسی حدیث کے اوپر، روات کے اوپر وہ ضعف کا حکم لگایا ہے تو بھائی اہل سیر کے ہاں وہ نہیں ہے۔ اگر تم محدثین کی عام طور تے سیرت دیاں کتاباں جڑیاں روایتاں ضعیف نہیں ہیں فضائل والیاں، وہ انہاں دے احکام والی محدثین کی جو کڑی شرائط ہے نا، وہ راوی کو ضعیف کہتے ہیں، وہی چوک کے عہدے تے فٹ کر دینے، جی ایسے کریں گے تو ساری سیرت کی کتاب ہی خالی ہو جائے گی، آپ کے پاس کوئی ضعیف روایت، صحیح روایت کی سیرت وہ چند صفوں کی باقی رہ جائے گی۔
لہذا محدثین کی شرائط اور ہیں، باقی فنون والوں کی شرائط اور ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا سنا گیا علم الاسناد کے حوالے سے وہ ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔